بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایبٹ آباد کی ہل سے پروگرام ہل ٹاکس کے ساتھ آپ کا میزبان تصدق اوان اپنے ساتھی میزبان محمد عثمان کے ہمراہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. عثمان, کیسی جگہ آپ کو پسند آئی ایبٹ آباد کی ہلز میں؟ یہ تصدق, سب سے پہلے تو السلام علیکم. اور بہت زبردست, بہت سینک, بہت پیسفل جگہ ہے. اور میں ایبٹ آباد کا ریزیڈنٹ ہونے کے باوجود آج فرسٹ ٹائم آپ نے یہ جگہ ایکسپلور کروائی. بتانا نہیں ہے کسی کو کیڑی جگہ؟ نہیں, بالکل نہیں بتاتے, کیونکہ یہ جگہ بتائی تو وہ خیر ہم آگے بات کریں گے. یہ بھی اس کا بھی وہی حال ہوگا جو ہماری باقی جگہوں کا ہو رہا ہے. اچھا عثمان, کیا موضوعات ہیں آج, کس پہ بات کریں گے؟ آج جو ہے ہمارے سارے موضوعات میں سے صرف سب سے امپورٹنٹ اور ایک ہی موضوع ہے, وہ ہے سیاحت. جو ہمارا یہ موضوع آج اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی عام تعطیل یا کوئی تہوار یا کوئی موقع ہوتا ہے, عید ہو گئی, بڑی عید ہو گئی, کوئی 14 اگست ہماری جشن آزادی ہوتی ہے, پورے پاکستان سے سیاح حضرات ہمارے ان علاقوں گلیات کا, حضرات نہیں, خواتین و حضرات, بچے فیملیز کہہ لیں, پوری فیملیز پورے پاکستان سے ہمارے ان علاقوں کا نتھیا گلی, گلیات ہو گیا, کاغان ناران ہو گیا, ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں, سیاحت کی غرض سے محظوظ ہوتے ہیں. تو آج ہمارا ٹاپک میں نے اس لیے سیاحت کو چنا ہے کہ کچھ آپ سے بھی باتیں ہوں سیاحت کے بارے میں, لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ سیاحت سے حوالے سے کیا درپیش مسائل ہیں, یا یہاں سے جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کا کنڈکٹ کیسا ہوتا ہے, وہ یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ کیا ان کا ہوتا ہے, مقامی لوگوں کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے سیاحت کا. یہ ساری باتیں ہم آج کے پروگرام میں کریں گے. جی اچھا, تو کہاں سے شروع کریں؟ شروع ہم اس طرح سے کرتے ہیں جی. اب بہت تازہ ترین بات کر لیں کہ بڑی عید گزری ہے. بڑی عید پہ کچھ اداروں کے مطابق اچھی خاصی تعداد نے گلیات کا غانرانی علاقوں کا رخ کیا. سب سے بڑی بات یہ تصدق جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جب سیاح حضرات آتے ہیں, ایک تو وہ مقامی لوگوں کے بارے میں یا مقامی لوگوں کے ان کی کلچر کو پس پش ڈالتے ہوئے وہ آتے ہیں. خاص کر ہمارے جو کے کے حضرات تک وہاں سے لوگ آتے ہیں, وہ اپنی گاڑیوں میں بڑے اونچے اونچے گانے لگا کے ہلڑ بازی, شور لاؤڈ اسپیکر وغیرہ پہ گانے چلانا, ناچ گانا کرنا, ایک وہ بڑا ایک عجیب سا یہاں پہ امپیکٹ پڑتا ہے یہاں کے لوگوں پہ. اس کے علاوہ وہ پھر بیسیکلی ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کرتے, جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے مقامی لوگوں کو بڑا سفر کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے یا کسی چیز کے لیے وہ یہاں سے موومنٹ ان کی بالکل مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 3-3 4-4 لائنیں بنا کے, اور اپنے لیے تو مسائل بناتی ہے کہ وہ اپنی منزل مقصود پہ نہیں پہنچ پاتے, وہ اپنا بیشتر ٹائم روڈ کے اوپر ہی صرف کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں یا کچھ بات کرنا چاہیں تو. عثمان, آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے. جب بھی چھٹیاں ہوتی ہیں, تعطیلات ہوتی ہیں, موسم گرما کی چھٹیاں ہوں یا کوئی تہوار ہو اس کی چھٹی ہو, تو جیسے آپ نے بتایا کہ بہت بڑی تعداد میں ٹورسٹ پورے پاکستان سے ناران کاغان, نتھیا گلی, مری, گلیات کے دیگر علاقوں میں, خانسپور یوبیا اور ٹھنڈیانی وغیرہ, یہ جو جتنے بھی ایڈجیسنٹ علاقے ہیں ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں موسم گرما میں خاص طور پر. اور چھٹی جب ہوتی ہے, 2 چھٹیاں ہوں, 4 چھٹیاں ہوں, تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں ٹریفک کے باعث, بہت زیادہ ٹریفک کے باعث سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں. سیاح اپنی منزل مقصود پر جو گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں یا سیاحت کی غرض سے آتے ہیں, وہ مقصد ان کا پورا نہیں ہو پاتا. لوکل مقامی لوگ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے عزیز و اقارب کو ملنے یا کسی بھی کام کاج کے سلسلے میں جاتے ہیں, وہ لوگ بھی باہر نکلنے سے مطلب آپ یہ کہیں کہ باہر نکلنے کے قابل ہی نہیں رہتے, کیونکہ رش اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے. ٹریفک پولیس کے اہلکار تو موجود ہوتے ہیں اور اپنی طرح پوری کوشش بھی کرتے ہیں کہ ٹریفک کو کنٹرول کیا جائے. اب آپ ایبٹ آباد سے مری روڈ جو نتھیا گلی سے ہو کے گزرتی ہے, اس گلیات والی روڈ کو ہی آپ دیکھ لیں, تو اس پہ اگر ایک گاڑی بھی خراب ہو جائے یا اس کا آپ کہیں کلچ پلیٹ ختم ہو جائے, بریک خراب ہو جائے, گاڑی میں کوئی خرابی ہو جائے, تو ایبٹ آباد تک لائنیں لگ جاتی ہیں. اور اس کو کلیئر کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے, کیونکہ ایک طرف پہاڑ ہے, دوسری طرف کھائی ہے, اور گاڑیاں کرین کے لیے رستہ ہی نہیں رہتا کہ کرین آئے. ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے جو ہمارے ناظرین دوسرے شہروں میں دیکھ رہے ہوں گے, وہ ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہوتا کہ ان کی گاڑیاں میکینیکلی فٹ
ہیں یا نہیں ہیں. بالکل. اور گاڑیاں اکثر آ کے ان علاقوں میں خراب ہو جاتی ہیں. پھر گاڑیاں گیس پہ ہوتی ہیں, وہ چڑھائیاں نہیں چڑھ سکتی, اس کی وجہ سے ٹریفک میں خلل پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پہاڑی علاقوں میں ڈرائیو کرنے کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا, گاڑی بھی نہیں چلانی آتی کہ کون سے گیئر میں چڑھائی میں چڑھنا ہے, کون سے گیئر میں اترنا ہے, بریک کا کہاں استعمال کرنا ہے, کہاں استعمال نہیں کرنا. تو ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ٹریفک کا ازدحام ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ان چھٹیوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ رکشے بھی آئے ہیں ان علاقوں میں, اور ان کے ایکسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں, اور لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں, جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ رش ہوتی ہے اور بہت سے لوگ آ جاتے ہیں ان علاقوں میں. پھر ناران کاغان کی آپ بات کریں تو ناران کاغان تو اب ایک کچرا کنڈی یا کچرا دان میں تبدیل ہو چکا ہے. بے ہنگم قسم کی کنسٹرکشن ہوئی ہے, کوئی بغیر کسی منصوبہ بندی کے, پلاننگ کے بغیر ہوئی ہے. پھر گندگی کچرا تمام دریا برد کیا جاتا ہے. پھر باتھ رومز کا ایشو ہوتا ہے, ٹورسٹ کو باتھ رومز اویلیبل نہیں ہوتے, خاص طور پہ خواتین کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ من مانے کرائے جو ہوتے ہیں کہ جی جو ٹورسٹ ہاتھ لگ گئے سا جتنا تسی اس کو لوگ کڈ رکھتے ہو مال کڈ کے ایک ایک رات کے ایک کمرے کے 20-25 ہزار روپے بھی طلب کیے جاتے ہیں. لوگ مجبور ہوتے ہیں, اپنے بال بچوں سمیت آئے ہوتے ہیں دور دراز علاقوں سے, اور ان کو مجبوراً وہ کرائے بھی ادا کرنے پڑتے. سڑکوں کی بہت ناگفتہ بے حالت ہے. ناران کاغان کی سائڈ پہ آپ جائیں تو 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں سڑک کی خرابی کے باعث, لینڈ سلائڈنگز آتی ہیں. اس کے علاوہ اب آپ ٹھنڈیانی روڈ کو دیکھ لیں, ٹھنڈیانی روڈ کی کشادگی کا کام, آپ اور میں گزشتہ دنوں گئے ہوئے تھے, آپ نے بھی دیکھا کہ کشادگی کا کام تو ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ بارشیں بھی ہو رہی ہیں, ٹورسٹ سیزن بھی ہے. تو اب ٹھنڈیانی جانا جو ہے وہ انتہائی دشوار گزار ہے, بہت مشکل ہے. گاڑیاں ٹوٹتی ہیں, گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں, اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں. تو اب کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ گلیات کی آپ نے بات کی تو گلیات میں گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, کاغان ناران میں KD ہے, کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, لیکن یہ ادارے ہمیں کچھ خاص کرتے نظر نہیں آتے. یہ شاید ٹیکسز تک یا لیزز تک یا اپنے دفاتر تک تو محدود ضرور ہیں, لیکن ان کے اہلکار اس طرح کچھ ٹورسٹ کے لیے ہیلپ فل نہیں ہو سکتے جس طرح کہ انہیں ہونا چاہیے. تو کاغان ناران جیسے علاقے یا نتھیا گلی, ایوبیہ جیسے علاقے, ان علاقوں میں گندگی کے باعث اور دیگر مسائل کے باعث اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹورسٹ آنا بھی کم ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی بہت بڑی تعداد آ رہی ہے لیکن اس طرح نہیں آ رہے, فقدان ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گندگی بہت زیادہ ہو چکی ہے. اور اسی طرح اگر عثمان رہا تو آپ دیکھیں گے کہ 2-4 سال بعد یہ علاقے گندگی سے اٹ جائیں گے. ناران کاغان کی بات کریں تو وہاں پہ اب مچھلیاں ناپید ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ تمام گندگی دریائے کنہار میں پھینک دی جاتی ہے, اور ہوٹلوں کا جتنا سیوریج ہے وہ دریا میں جا رہا ہے. صفائی کچرا اٹھانے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہے. تو اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جو ٹورسٹ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو ٹورسٹ آتے ہیں خصوصاً پختون علاقوں سے, ہمارے بھائی ہمارے دوست وہ شور و غل کرتے ہیں, لاؤڈ سپیکرز کا استعمال کرتے ہیں, جگہ جگہ پہ کھانا پکانا کرتے ہیں, جہاں پہ آگ جلائی وہیں پہ آگ چھوڑ دی, گندگی وہیں پہ پھینک دی, اور وہ اسی طرح پڑی رہتی ہے. اس کو صاف کرنا, ٹھیک کرنا جو ہماری ایز اے شہری ذمہ داری ہے, ہم اپنی ذمہ داریاں ادا بالکل بھی نہیں کرتے, اور اس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں اور گندگی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جو روز بروز جن میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے. جو مقامی لوگ ہیں ان علاقوں کے, وہ ٹورسٹ کے آنے سے خوش تو ضرور ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں پریشانی بھی ہوتی ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹورسٹ آتے ہیں اور جو مسائل ہم نے جن کا ذکر کیا وہ مسائل بھی جنم لیتے ہیں. جیسے آپ نے ذکر کیا کاغان ناران کا, وہ اگر آپ نے نوٹ کیا جیسے ہی آپ ناران انٹر ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ کو ایک آئے کہ جی آپ ایک ڈفرینٹ جگہ پہ آگے, آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے راجہ بازار کنکریٹ کے جنگل میں انٹر ہو گئے ہیں, آپ کی سڑک کے ہوٹلز اور اس کے علاوہ. اور آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں, اداروں کی تو اپنی جگہ اپنی ہے رسپانسبلٹی
رسپانسبلٹی ساری چیزیں کرنے کی، کچرا اپنی جگہ پہ لگانے کی، ہر چیز کی، لیکن بحیثیت شہری، بحیثیت مسلمان ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے۔ آپ یقین کریں گے کہ گلیات کے ان علاقوں میں جب ہم گلیات کی طرف ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کارنر پہ کوئی ٹورسٹ حضرات آئے ہیں یا کوئی دوست یار آئے ہیں، انہوں نے کھانا پانا کیا ہے، کچھ انجوائے کیا اور جہاں سے اٹھ کے گئے ہیں۔ کس صورت میں پتہ چلتا ہے؟ وہاں پہ کچرے کا ڈھیر لگا ہوگا، شاپر پڑے ہوں گے، آپ بیٹھے ڈبے پڑے ہوں گے، پلاسٹکس پڑی ہوں گی، بالکل اسی طرح۔ تو اب بحیثیت ایک شہری کے، بحیثیت آپ سٹیزن آف پاکستان، آپ ان علاقوں میں آتے، ان علاقوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ نیچرل بیوٹی ہے، صفائی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اگر اس کو آپ نہیں مینٹین کریں گے، ہم نہیں مینٹین کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے جو دوسری بڑی ذکر کی کہ من مانی کرایوں کی، جب پیک کا سیزن ہوتا ہے یا پیک کا وقت ہوتا ہے جس وقت سیاح حضرات کو کمرے وغیرہ نہیں مل رہے ہوتے یا کوئی ان کی فیملیز کے ساتھ ہیں، آپ صرف سیاح حضرات پہ ہی کانسنٹریٹ کریں، فیملیز ہوتی ہیں یار، فیملیز ہوتی ہیں، وہ ان کو رومز چاہیے، ان کے ساتھ بچے ہیں، خواتین ہیں، انہوں نے کسی جگہ تو رات گزارنی ہے، تو وہ پھر یہاں کے لوگ ان کی اس مشکل کو جو ہے نا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے من مانے کرائے۔ تو اور کھانا اب آپ دیکھیں عثمان کہ انتہائی ناقص کوالٹی کا کھانا انتہائی مہنگے داموں لوگوں کو دیا جاتا ہے کیونکہ مجبوری ہوتی ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ نران کاغان یا گلیات جیسے علاقوں میں آپ آئیں تو آپ کو دال کی پلیٹ 500 روپے 600 روپے میں ملے گی، جو کہ مطلب زیادتی سے بھی کہیں گنا بڑھ کے زیادتی، اور وہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والی بات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہوٹلوں کے کرایوں کا بھی ایشو ہوتا ہے جیسے ہم نے بات کی، دیگر کیا معاملات ہوتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ جی آپ دیکھ، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا جس طرح دریا کچرا، ہم کوئی بلڈنگ بائی لاز کہہ لیں یا کچھ اس طرح کی چیز نہیں ہے، ہوٹلز وغیرہ بن گئے ہیں، سب کچھ بن گیا ہے، ہوٹل پہ ہوٹل بن رہا ہے۔ پھر یہ جس طرح اداروں کا ذکر کیا، جی ڈی اے ہو گیا، کے ڈی اے ہو گیا، ان کی کیا یہ نرخ ناموں وغیرہ کی یہ ذمہ داری میں نہیں آتی کہ یہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ بھائی کون سا ہوٹل کتنا چارج کر رہا ہے، کتنی فیسلٹیز دے رہا ہے، اس کے اگینسٹ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا عثمان، ایک اور بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ اس مرتبہ آپ کو سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑیاں کم نظر آئی ہوں گی۔ سرکاری نمبر پلیٹ لگا کر لوگ نہیں آئے بلکہ سرکاری سبز نمبر پلیٹ کی جگہ سادی نمبر پلیٹ سرکاری گاڑیوں پہ لگا کے لوگ آئے ہیں تاکہ یہ نظر نہ آئے کہ جی سرکاری گاڑیاں گھوم پھری ہیں، گاڑیاں سرکاری ہیں لیکن نمبر پلیٹس ان کی چینج کی ہوئی ہیں۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے صاحبوں کی بیگمات، بچے سرکاری گاڑیوں میں یہاں ان علاقوں میں ادم مچاتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور ہماری عادات کون کون سی ایسی عادات ہیں جن کا ہم ذکر کریں کہ ہم بحیثیت قوم ہمارے لیے یہ المیہ کہہ لیں سے، آپ بہت سی المیوں میں سے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہیں آئیڈینٹی اپنی اس کو چھپا کے، لیکن اپنی وہ جو حرکات و سکنات ہیں ان کو نہیں چھپا پاتے۔ اور یہ جس طرح انہوں نے ابھی ذکر کیا کہ سرکاری گاڑیوں کی جگہ پرائیویٹ نمبر پلیٹ لگا کے، لیکن طریقہ کار ان کا وہی ہوتا ہے، ٹریفک قوانین کی وہ پابندی۔ اچھا، ان گاڑیوں کا سب سے بڑا ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ خاص کر ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کرتے اور سارے مسافر حضرات کے لیے پریشانی یہ لوگ بناتے ہیں کہ 3-3 4-4 لائنیں بنا کے تو بس ساری ٹریفک جیم کر دیتے ہیں۔ اچھا عثمان، یہاں پہ ایک بات اور کرنی بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ جو 10 قریب 9 سال حکومت رہی ہے خیبر پختونخوا میں، اس میں ٹورزم پروموشن کے نام پہ جو سرکاری ریسٹ ہاؤسز ہیں وہ اس کی تفصیل بھی اب میڈیا میں آ چکی ہے کہ وہ سرکاری ریسٹ ہاؤسز اونے پونے داموں کمپنیز کو، اپنے ہی لوگوں کو نوازا گیا ہے۔ جو کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے وہ چند ہزار کرائے کے عوض کمپنیوں کو دے دی گئی ہے جی کہ اس سے ٹورزم پروموٹ ہوگا۔ بیسیکلی یہ کی بندر بانٹ گئی ہے۔ اس حوالے سے نیشنل میڈیا پہ بھی تفصیلات آ چکی ہیں کہ گلیات کے ریسٹ ہاؤسز کس طرح اونے پونے داموں اپنوں کو، وہ کہتے ہیں نا اپنا بنڈے ریوڑیاں موڑ موڑ کے اپنے ہی کار، تو وہی کچھ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں۔ ٹورزم کی ڈیولپمنٹ، ٹورزم کا پھیلاؤ، ٹورزم کے فروغ کے لیے اتنے اقدامات نظر نہیں آتے جتنے کہ اپنوں کو نوازنے کے لیے یا اپنے پیاروں کو بانٹنے کے لیے جو کچھ کیا گیا ہے۔
کیونکہ آپ نے جیسے آپ کی بات کو لے کے چلوں گا کہ ٹورزم ایک واقعی ایک انڈسٹری ہے جس میں باقی دنیا میں باقی ممالک نے اپنی معیشت کو ٹھیک ٹھاک ٹورزم کے ذریعے دیا ہے، اور الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کو اللہ نے ہر قسم کی چیز سے نوازا ہے۔ آپ اگر نارتھ ویسٹ پاکستان کے کسی بھی ایریے میں چلے جائیں، آپ کو ایک ہسٹری، ایک ڈیفرنٹ قسم کا ماحول، ایک ڈیفرنٹ قسم کا موسم ملتا ہے دیکھنے کو، ایک ڈائیورس قسم کے ہمارے پاس جگہ ہے۔ لیکن ہماری کوئی بھی حکومت، نہ پچھلی حکومت اس چیز کے اوپر ایمفیسائز نہیں کر سکی، اور یہ جو نیچرل بیوٹی اب ہمارے پاس بچی ہے، ہم شہریوں کا، ہم لوگوں کا اس میں بہت ہے کہ ہم اس کو کردار ہے کہ ہم اس کو پریزرو کریں۔ اچھا عثمان، میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہے کہ ٹھنڈیانی روڈ کی کشادگی کا کام جاری ہے، اور کتنے بے دریغ طریقے سے درخت کاٹے گئے ہیں، کئی 100 سال کی عمر کے درخت ہیں، اور ان کو بچایا بھی جا سکتا تھا روڈ کا کام کے ساتھ، جیسے پوری دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، لیکن نیچر کو اس طرح نہیں چھیڑا جاتا جس طرح کہ اب آپ تباہی دیکھ سکتے ہیں جا کے درختوں کی۔ ایبٹ آباد سے لے کے ٹھنڈیانی تک آپ جائیں تو آپ کو بے دریغ درختوں کی کٹائی نظر آئے گی، ہزاروں کی تعداد، مبالغہ اگر نہ ہو تو ہزاروں کی تعداد میں ہم نے ٹریول کیا۔ اور دوسرا پھر دیکھیں تصدق، میں آپ کو سفر کے دوران بھی آپ سے ڈسکس کر رہا تھا، پلاننگ کوئی نہیں ہمارے اداروں کی۔ اب دس از دا پیک، یہ ٹورزم کا پیک سیزن ہے، اس سیزن میں آپ نے، اور اس موسم میں آپ نے روڈ کا کشادگی کا کام لگا دیا ہے، اور ہم جیسے جو ہم یہاں کے لوکل ریزیڈنٹ، یہاں کے رہنے والے، ہم نے اس ڈرائیو سے ٹھیک ٹھاک تھکاوٹ محسوس کی کہ ہم وہاں پہ گاڑی چلانے سے کا سفر 3 گھنٹے میں طے کیا ہے۔ تو ایک جو فیملی ہے جو اسلام آباد، لاہور، کراچی، کہیں سے رستے کا بھی اندازہ نہیں ہے، وہ کہیں سے سفر کر کے آتے ہیں، وہ تو ان کا تو کیا حال ہوگا، وہ تو وہی جانتے ہیں۔ تو خدا رہا جس وقت بھی آپ ان علاقوں میں اداروں سے بھی ہے کہ ڈیولپمنٹ کا سوچیں، تو ساتھ نیچر کو پریزرو کرنے کا بھی اب پوری دنیا میں ایسے ہو رہا ہے جیسے انہوں نے ذکر کیا، اور ساتھ آپ پلاننگ یہ بھی کریں کہ یار کون سا پیک سیزن ہے۔ ٹھیک ہے سردیوں میں یہاں پہ برف باری ہو جاتی ہے، نہیں کام ہو سکتا، لیکن سال میں کچھ ایسے ماہ ہوتے ہیں جس میں آپ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں، جس میں نہ برف باری ہوتی ہے، نہ بارش ہوتی ہے، نہ ٹورسٹ کا انفلکس ہوتا ہے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ہماری اداروں سے ریکویسٹ ہوگی کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ کرتے وقت یا کوئی بھی کام کرتے وقت ساتھ اس چیز کو بھی مد نظر رکھا کریں۔ ٹھیک ہے عثمان، آج کے لیے میرے خیال میں کافی ہو گیا، اب شام بھی ہو رہی ہے، بالکل، تو اب میرے خیال میں اجازت لیں، یا اس ٹورزم کے موضوع پہ اور بھی کوئی آپ نے؟ میرے خیال میں جی ہم نے کافی اچھا اس ٹاپک کو کور اپ کر لیا۔ اس جگہ پہ بیٹھ کے تو دل نہیں چاہ رہا کہ مقصد یہاں پہ اس ایسی جگہ پہ بیٹھ کے یہ ٹورزم کی بات کرنے کا یہ تھا کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، جو ان علاقوں میں سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں، وہ ضرور آئیں، وہ بھی اپنا کردار، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اداروں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، مقامی لوگوں کو بھی ٹورسٹ کا خیال کرنا چاہیے بھی، اور کرنا ہوگا بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہوٹل مالکان ہو گئے یا جو یہاں پہ لوگوں کو سہولیات فراہم کر سکتے ہیں، وہ ضرور منافع کمائیں، لیکن ناجائز منافع خوری سے پرہیز کریں، تاکہ لوگ یہاں سے ایک اچھا امپریشن لے کر وہی حالات نہ بن جائیں کہ جو عثمان کچھ عرصہ قبل مری کے بن گئے تھے۔ کیا مری میں لوگوں نے جانا چھوڑ دیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ اتنا غیر مناسب رویہ تھا، لڑائی جھگڑے اور انتہائی نامناسب حرکات ہوٹل مالکان کی جانب سے اور لوگوں کی جانب سے، کہ لوگوں نے مری جانا چھوڑ دیا، اور مافیا کہنے لگ پڑے، کہ یہ مافیا ہے، مری میں ہوٹل مافیا ہے جو ہمارے ساتھ فیملیز کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے عثمان، آج کے لیے اب اجازت لیتے ہیں۔ عثمان کو اور مجھے دیجیے جی آج کے ہل ٹاک سے اجازت۔ امید ہے کہ ہماری گفتگو، ہماری گزارشات آپ سمجھ سکے ہوں گے۔ مقصد آپ کے سامنے یہ گزارشات، یہ التجا کرنے کا یہ تھا کہ ہماری صحت کو بھی فروغ ملے، صحت قائم بھی رہے، اس میں بہتری بھی آئے، مقامی لوگوں کے روزگار کا مسئلہ بھی حل رہے، علاقے کی تعمیر و ترقی بھی ہو، اور قدرتی مناظر، قدرتی حسن بھی اسی طرح قائم رہے کہ جس طرح قدرت نے ہمیں دیا ہے۔ آج کا ہل ٹاکس دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، ہمیں پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ہل ٹاکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ ہوں گے حاضر۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت، اور اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ اللہ سونے دے والے۔